جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے اور جبرائیل اللہ کے نبی کو دور سناتے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ جبرائیل بھی حافظ قرآن تھا، سید الملائک ہے، حافظ قرآن تھا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور فرشتہ حافظ قرآن نہیں تھا۔ لیکن جب جبرائیل کے ذریعے سے اللہ قرآن بھیجتے، اللہ ایک آیت، دو آیتیں، چند آیتیں، ایک سورت، جتنی بھیجنا اللہ کو مقصود ہوتا، جب وہ بھیجتے جبرائیل کے ذریعے سے، جبرائیل تنہا نہیں آتے تھے، جبرائیل تنہا نہیں آتے تھے، جبرائیل درمیان میں اللہ کے کلام کو لے کر، اور جبرائیل کے دور سے، بہت دور سے ایک حلقہ بنا کر فرشتوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا، فرشتوں کا جم غفیر ہوا کرتا تھا۔ وہ فرشتوں کے جم غفیر میں جبرائیل درمیان میں ہوا کرتے تھے، اللہ کے کلام کو لے کر آتے تھے۔ ایسا انتظام اللہ کیوں فرمائے؟ شیطان سے بچاؤ، شیطان سے بچاؤ، چاہتا کہ شیطان اچک نہ لے، لہذا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ خدا کی قسم صرف اللہ کا کلام الفاظ ہی نہیں آیا، اللہ کا کلام وہ ہے جو معانی پر، مفاہیم پر، اسرار پر، رموز پر، ہر طرح کی برکتوں پر، رحمتوں پر مشتمل ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کا کلام قرآن مجید اللہ کے اسرار اور رموز کا، ہر طرح کے خزینوں اور خزانوں کا یہ سرچشمہ ہے، برکتوں کا سرچشمہ ہے، اللہ کے نور کا سرچشمہ ہے۔ یہاں تک کہ آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں، جو طاقت اللہ کی ہے، خدا کی قسم وہ طاقت اللہ کے کلام کی ہے۔ جو روب اللہ کا ہے، جو دبدبہ اللہ کا ہے، خدا کی قسم وہ دبدبہ اللہ کے کلام میں ہے، وہ روب اللہ کے کلام میں ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان اللہ کے کلام کے روب کو نہیں پہچانا، مسلمان اللہ کے کلام کے دبدبے کو نہیں پہچانا۔ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام کے اخلاص کے ساتھ سن لے، اخلاص کے ساتھ پڑھ لے، اللہ اس کے قلوب کو پگھلا دیتے ہیں، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ فرماتے ہیں، بے شک مومنین وہ ہے، مومن وہ ہے۔ یہاں دیکھو، مومن کی شان بیان کی جا رہی ہے، مومن کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ بیان کرنے والے کون؟ خالق کائنات۔ مومن کی شان، مومن کی عظمت، مومن کی صفت، مومن کی طاقت کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ بے شک مومن وہ ہے، انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہے، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، اس کے دل پگھل جاتے ہیں، مومن کے دل پگھلتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتهم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، آج خدا کی قسم کھا کر آپ کے مجمع میں سے کوئی کھڑے کر یہ بول دو، جس وقت میں اللہ کا کلام سنتا ہوں تو میرے ایمان میں اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ آج یہ حلقے میں، صرف یہ حلقے میں نہیں، سارے شہر حیدرآباد میں، بلکہ ہندوستان، عالم اسلام، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ آیت کریمہ چیلنج دے رہی ہے، بالخصوص مسلمانوں کو چیلنج دے رہی ہے کوئی اللہ کا مومن بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر، قرآن کریم کے سننے پر اس کا دل پگھلتا ہوا نظر آئے، اس کا دل پگھلتا ہوا محسوس ہو جائے؟ دل نہیں پگھل رہا ہے، ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل اللہ کے کلام سے دور ہو گئے، ہمارے دلوں سے اللہ کی عظمت، اللہ کے کلام کی عظمت نکل گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عتبہ آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ابو جہل، ابو لہب اور بڑے بڑے سرغنے عتبہ کو بھیجے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ عتبہ کو کیوں بھیجے؟ عتبہ سے زیادہ فرعونیت رکھنے والا ابو جہل تھا، عتبہ سے زیادہ نبی کا دشمن، نبی سے دشمنی کرنے والا ابو لہب تھا، لیکن ابو لہب کو اللہ کے نبی کے پاس نہیں بھیجے، ابو جہل کو اللہ کے نبی کے پاس نہیں بھیجے، عتبہ کو بھیجا گیا۔ عتبہ کو کیوں بھیجا گیا؟ عتبہ کو یہ کہہ کر بھیجا گیا، اس مکے کی سرزمین پر، بلکہ سارے جزیرۃ العرب میں تجھ سے زیادہ فصیح اور بلیغ عربی میں بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنا فصیح اور بلیغ بات کیا کرتا تھا عتبہ عربی میں، لہٰذا اللہ کے نبی کی خدمت میں اس کو بھیجا گیا، عتبہ کو۔ عتبہ آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے، آج کی زبان میں 3 آفر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 3 آفر دیا۔ پہلا آفر، بیٹا میں عتبہ ہوں،
میں عتبہ ہوں، میں سارے مکے کے لوگوں کی طرف سے ترجمان بن کر آیا، میں تجھ سے یہ کہتا ہوں اگر تو مکے کا امیر ترین شخص بننا چاہتا ہے ہم سارے مکے والے مل کر تجھ کو امیر بنا دیں گے، اگر تو بادشاہ چاہتا ہے ہم سب مل کر تجھ کو بادشاہ بنا دیں گے، اگر تو حسینہ جمیلہ لڑکی سے شادی چاہتا ہے ہم تجھ کو مکے کی اور جزیرۃ العرب میں جو سب سے زیادہ خوبصورت حسینہ اور جمیلہ لڑکی ہے اس سے ہم تیرا نکاح کر دیں گے۔ یہ 3 آفر لالچ دیا گیا، لالچ دیا گیا، تما دلائی گئی، آفر دیا گیا، کس کو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا جواب سنو، میں قرآن کی عظمت بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جواب سنو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے عتبہ سے، چچا آپ کی گفتگو پوری ہو گئی؟ عتبہ نے کہا پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی اس کو سوال کے مطابق جواب نہیں دیے، یعنی اس نے یہ کہا تھا اگر مالداری چاہتے ہو تو مالدار بنا دیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں مالدار نہیں بننا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ کہا آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، اللہ کے نبی اس کا ترکی بترکی جواب نہیں دیے، ہاں میں بادشاہ نہیں بنوں گا یہ نہیں فرمایا۔ حسینہ سے شادی کی جائے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں کروں گا، اس کے سوال کے مطابق جواب نہیں دیے۔ یہ 3 آفر، یہ 3 طرح کی پیشکش اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے اب چچا آپ کی گفتگو پوری ہو گئی؟ عتبہ نے کہا پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دیے، حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دیے۔ 24 پارے میں یہ سورہ ہے جس کا نام ہے حامیم سجدہ، تقریباً آدھا رکوع پڑھ لیے۔ ابھی آیت کریمہ حامیم سے سورت کا اللہ کے نبی علیہ السلام آغاز کیے۔ عتبہ اپنے آپ میں بے قرار ہو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، یا آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں آپ وہ سمجھیے، اور میں اس سے پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں اس کی روشنی میں آپ سمجھیے۔ عتبہ اپنے جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہو گیا، اللہ کے کلام کو سن کر بیتاب ہو گیا، بے چین بے قرار ہو گیا، اب اس کو قرار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی تلاوت جاری ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تلاوت فرما رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے سامنے ٹہلنا شروع کیا۔ ایک مرحلہ ایسا آیا زور زور سے پیر اٹھا کر پٹک کر چلنے لگا۔ ایک مرحلہ ایسا آیا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سر پر رکھ لیا اور زور زور سے چلنے لگا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے، زبان مبارک سے اللہ کے کلام کی تلاوت جاری ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آیا اللہ کے نبی کے قریب آیا، ایک ہاتھ پیچھے رکھا، ایک ہاتھ اللہ کے نبی کے منہ پر رکھے دبانے لگا، محمد میرے بھتیجا بس کر دے، میری جان نکل رہی ہے، میری جان نکل رہی ہے، میں اس کلام کو سن کر برداشت نہیں کر رہا ہوں۔ آج ہم مسلمانوں کے قلوب میں ہی پگھل رہے ہیں۔ اللہ کے کلام کو پڑھنے سے، اللہ کے کلام کی تلاوت سننے سے ایک کافر ہے، اس زمانے کا اتنا کٹر کافر ہے، اگر قسم کھا کر کہو حانس جھوٹا نہیں ہو سکتا، اگر اس ایک عتبہ کے کفر کو اللہ قیامت تک پیدا ہونے والے کافروں میں اگر مار دیتے، قیامت تک پیدا ہونے والے مشرکوں میں اس ایک کافر مشرک کے کفر اور شرک کو اگر مار دیتے، اس کا ایک حصہ بڑھتا، 99 حصے کفر اور شرک کے باقی رہتے۔ اتنا کٹر کافر ہے، اللہ کا کلام اس کے دل پر اثر کر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے کلام کو پڑھتا ہے، جو میرے کلام کو سنتا ہے، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رونگٹے کا کھڑے ہو جانا، انسان کے جسموں کا بالوں کا کھڑے ہو جانا، کس کے؟ مسلمان کہلانے والوں کے، ان کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں اپنے قرآن کی شان، قرآن کی عظمت، قرآن کا دبدبہ، قرآن کا روح، قرآن کا وزن اللہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نزل الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تقشعر منہ، جو کلام پاک کو پڑھتا اور سنتا ہے، اس کلام پاک کے پڑھنے اور سننے کی وجہ سے تقشعر منہ، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کوئی مسلمان دعویٰ کرنے والا ہے، کوئی مسلمان اللہ کا نام لے کر قسم کھا کر یہ کہہ دے خدا کی قسم میں تلاوت کرتا ہوں تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں تو میرا دل پگھلتا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں تو میرے ایمان میں اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ آج کوئی نہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت بڑا انعام ہے، وہ اللہ کا کلام اثر نہیں کرے گا۔ اللہ کا جو رعب ہے، اللہ کا جو دبدبہ ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ کے کلام
کلام، اللہ کے اندر جو اثر ہے، اللہ کے حکم میں جو اثر ہے، خدا کی قسم اللہ کے کلام میں وہی روب ہے، اللہ کے کلام میں وہی دبدبا ہے۔ آج ہم اللہ کے کلام کو چھوڑ کر آج مادی طاقتوں کے پیچھے پڑے۔ مادی طاقت قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سارا قرآن ایک طرف، قرآن کریم کا ایک حرف ایک طرف۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے دل میں قرآن ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، لیکن آج بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پڑھے ہوئے بھی اور جو نہیں پڑھے وہ بھی آج احساس کمتری کے شکار ہیں۔ اللہ کے کلام پر جس طریقے سے ایمان، اللہ کے کلام پر جس طریقے سے یقین، اللہ کے کلام پر جس طریقے سے بھروسہ، کامل توکل ہونا چاہیے۔ بے شک یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام جب تک زندہ رہے گا، جب تک دنیا کی سرزمین پر باقی رہے گا، بلکہ اللہ کا کلام تو ہمیشہ رہے گا۔ اور قیامت کے دن خدا کی قسم جتنی آسمانی کتابیں ہیں، ان تمام آسمانی کتابوں میں سے صرف قرآن کریم پڑھا جائے گا۔ میدان محشر میں وہ اسٹیج پر نہ زبور پڑھی جائے گی، نہ انجیل پڑھی جائے گی، نہ تورات پڑھی جائے گی، نہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، کوئی آسمانی کتاب نہیں پڑھی جائے گی، قرآن کریم پڑھی جائے گی، قرآن کریم پڑھا جائے گا۔ یہ اللہ کا کلام وہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کا کلام جنہوں نے اپنے دلوں میں لیا ہے، یہ وہ دل ہے جن کو اللہ نے چنا ہے، جن کو اللہ نے قبول کیا، جن کو اللہ نے وارث بنایا۔ تو اللہ فرماتے ایک آیت کریمہ جس سے کلام پاک کا وزن دیکھو، وزن اللہ فرمائے اور نبی سے مخاطب ہو کر فرمائے، اے نبی، اگر میں میرا قرآن کسی پہاڑ پر اگر نازل کرتا تو آپ دیکھتے، لرأیتہ، آپ اس پہاڑ کو دیکھتے، خاشعاً، وہ جھک جاتا، متصدعاً، ریزہ ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ آج دلوں میں قرآن ہے، آج پہاڑ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ جھک جائے گا۔ یہی وجہ تھی حضرات صحابہ کے دلوں میں قرآن تھا۔ حضرات صحابہ جس میدان میں جاتے وہ میدان کو فتح کر کے آتے۔ یہی قرآن کی برکت ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، نماز تک وقت پہ ادا نہیں ہو رہی ہے۔ حافظ دین کا عالم دین، حافظ قرآن کا عالم دین کا گھر ہے، جس گھر کے اندر نماز کا اہتمام نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام نہیں، تو وہ صحابہ جیسی مثالیں دور کی بات ہے، ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم کچھ کامیابی حاصل کریں گے۔ تو ہر طرح کی کامیابی اور چھوٹی بڑی کامیابی، جو کامیابی ہے اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے کلام میں ہے،